وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. الفاتحة لنا ولكم يا مديرنا ولكم ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومن عنا ولأولياء أخواننا وأمواتنا وللموجودين على هذا الأمل والنعم والسلام بجميعنا وأن الله ينذر القلوب ويستر الغيور ويفرج القلوب وينفذون بما حكمنا به الذكر وينصرون بما نصر به الرسل وينطلق بما جرت به المقادير ويهون علينا كل عسير ونسأل الله الكريم أن سيجده النور ويرضى عنا وعلى جميع المسلمين جميعا لكل نية صالحة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. فيا أيها الرجون منه شفاة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يقض بصاله يقضة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة والنعيم وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل على محمد أشرف المدن في القول أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أمر الداعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل المجد بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
وسلم يا ربي صل على محمد بالسقى والوفاة خلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجب من الشمل ما تفرق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسع ما قلت عوام صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن محمد النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق للحكمة وطوى عليها علمه فبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدامه القسم صلى الله عليه فأرسل عليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والله صلى الله عليه وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة العيسان سورة آمنة الله في هيكل المحمود صلى الله عليه وتعثرت بوجود أكناف الوجود وطرد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فجل الحق في علم قدسه الواسع فجل يقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي يتناسل فراده بتعداد ولا يمل تقرره بكسره تردد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان الله عليه شرور وجوده الثقلان وتنتشر سرره في الأقوال وما في سر اتصل به قلب منيب إلا من سغب فضل الله على هذا النبي صلى الله عليه يا لقلب سرور وقد تولى بحبيب أما العذاب نولا جلب شرف الوجود بنور ومر القول بهجة وجمال وترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لا عدده العيون في مثلا بشر كاملا يزيه ضلالا فوق لما قد رأته في أنه الشعور والكمالات فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يتجاوز فيه اللسان ويحال إذا كل مآنيه الجنان إن نشر منه في علم البطون والدور ما ملأ الوجود الخلق يمور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم نشرتنا آيات وفي الذكر الحكيم بإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فاجأت هذه البشارة وتلقوها بقلب سليم فقد أهديه إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان بلا التصديق بها والعذاب تخط بها في صدور من الإيمان قواعد فتروع على اليقين من سر ذلك إذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد صادق في قوله وفعله وبلغ عن الله ما أمر بتبليغ خلقه وفرضه ونفله عبد أرسل الله للعالم بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة
وعلى الله به من الأمة بشرا كثيرا. الله عليه. كان في ظلمة الجل المستبشر إسراجا وقمرا منيرا. فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر، فما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها والكيفية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يمسكها والمصلي عليه به، صلاة يمسكها والمصلي عليه به، صلاة يمسكها والمصلي عليه به. وينبسط في قلبي نور سر تعظيمه وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحوة المجد بقربه. ومن يعوذ ظلال الشر في الأصل بوجوده وحبه فأنتر الأكوان بنشر. اللهم سير، اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في الهدي النبوي برسول برسول
في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتقريب نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهد بالعين أو بالوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا فتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه
لتشرده موطن استقراره وموطن خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأبحرت من سر هذا النور ما أثرت، وحسست به من حسست، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في علم الشهادة بشر لا كالبشر، ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر، فتنقل قدمات الراكبين لهذه الحروف يراكم في هذا الكركس ولدي بالعجائب ذات النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الأمثل لدى فيه بوصف الشعر أو وصف ذلك الموصوف تسبيقا للسامعين من خوس المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فلا تريد الأقلام الشهور خير الأنام، ولكن أزني إلى تعظيم ما حفظته من سير أشراف المخلوقين، وما أغرمهم الله به في المولد من الفضل الذي أما العالمين وهي يتراجد في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي للتعلق بهذه النذرة الكريمة ولا التوشك إلى جسماء أوصاف الأكريمة، ولعل الله يهدي المتكلم والسامع، ولعل الله يهدي المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي من الرحال وذلك النعيم. اللهم صل وسلم وشوف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبهذا للكلام أن يخطب حركة في الآداب بما استفاد الأنفع من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. سبحانه وهنا حصل أن تثبت ما ورد لنا في شأن هذا العبد من أخبار وآثار، يتشرف بكتابته قلم وقرطاس وتنزه في حدائق أسماء والأبصار. المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه الصورة، والنور وعاها بأول مخلق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه عبد الرزاق بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جبر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول نبي في خلق وأخيره في البعث. وقد تعلمت الرواية بأن أول خلق وجد وأشرفه مولودا، ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية صلى الله عليه بكامل الخصوصية، فاستدعت هذا النور المبين أسلم وبطون من شرفته من العالمين. صلى الله عليه نقول من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت عياد العبد القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. صلى الله عليه في مخلوق أمينة السيدة الكريمة الأمينة، فتلقه صلب عبد الله يفعقه إلى بطنها، وضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسهولها. صلى الله عليه كما ورد عنها حقا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكر منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله،
فقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة تنبسط على هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيها اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذلك بهذا درعة المقدورة وجوهرة المصونة وكون كله يسمع ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ضوء إسراك هذا سر وعيون متشوقات إلى بروزه متشوقات إلى التقاط جواهر وكنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاس عبارة معدنة بكمال البشارة ومن حامل وقعها حملت في ذلك العام إلا أتى في حمله بالغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تنزل الأرض والسماوات وتضخم متضمنة المتن الفرع ومعقد أشراف البرية وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور صلى الله عليه فظهر في وجه بيت التكريم ووسط في عالم كبير بيت التشريف والتعظيم بورود هذا بشر كريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أوانه وجه هذا الحبيب أعلنت السماء والأرض ومن به نبي الترهيب فأمطروا بدير إلهي على أهل الوجود تزيد وأسرنا بالملائكة بتزر العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة الكسفت بنا أحد المستور يبرد نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور وأن بدل الحق حكمه على من نظم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة فانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الموجود والله عليه وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة الآسية ومعهما من أهل الحين من بسم الله له من الشراب بالقسمة وافية فأقوى رضي الله على حضوره وجود هذا المنظور وانبلغ سبه الكمال من النور عن حمد وورد الهامد المحمد والإجلال لله بالعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي السلام عليك
Thank you.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد كسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسع بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأغياء من البرية عن النسب به كالأريات المدرك والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جاهل الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وملكه بشر المصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود فجعلته في وصف الحديد والشانه وله الغلا في مهده ومكانه أوصاب إنس قد علا ميتها وقد ألان ذوي السحاب ناره وقد انبسط القلم في تقويل ما أفاده العلم من وقائه مولد النبي الكريم بكيد ما أكرم الله بهذا العمل المقرب من التمارين والتعظيم والخلق العظيم. وأسلم مني أن أمسك إنك الأقلام في هذا المقام وضرب السلام على سيد الغنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يغسل الختم كما يغسل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم بالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. ولما نضب الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ذاكرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتنشها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستوعبت أمانتك وحفظ سرك وحمد راية دعواتك الشاملة ولدت الأتباع المحبوب لك والمخصص بالشرف والأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر وسع إمدادك في عبادك وسعدك وسير استرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص والمخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وعلى عدد اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أوطارنا وتطلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هدي الحبيب غير آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولهديك وهديه من المؤدين، ولهديك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، وتقبل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهره وعم بركاته وشريف وجهات أولادنا ووالدينا وأهل ذكرنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدعية الدين الدين في جميع الأوتار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان جارها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واغفر دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين في جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين في جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين في جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك واسلك في حكمتك دائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى الجسام والأرواح والقلوب. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا لا ترادنا هذه وغيرها ثوابا كثيرا وأجرا منك عظيما، وأن تقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها من هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرامه، ثم صلابا مثلها بذلك لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم صلابا مثلها بذلك لأرواح كل الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين، ثم صلابا مثلها بذلك وعلى برك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح هذه المسلمين الذين شهدوا بهذه أمره هذه هذه من الأرسل هذه على بنت إسماعيل هذه محمد يوسف هذه بن عبد الهادي هذه عبد بن عبد الله هذه أمينة بنت الرحمن هذه بدرية بنت هذه أمري مكري بن هذه أمري هذه أسرى بن أسرى هذه بنت هذه سمع هذه قصة بنت كاين هذه بن أنس ibu bin Maryam هذه من بنت إجو هذه بنت مكري هذه أسرى بنت bin Hajar Dusani, Suraidi bin Ukri, Hasan bin Abdullah, Nasib bin Abdullah, Syekhah Isa bin Amri bin Bukhari bin Farta, Sunan Kufan bin Bukhar, Wali Guru bin Abdullah, Imam bin Fatijah, Basak bin Tijan, Bukhaqimin bin Sis. وليت معناها هم بسبابه اللهم نور على قبورهم وانزل عليهم الرحمة والمحبة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مؤنسا
وفي القيامة شفيعا وعلى النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, juga saya taati para alim ulama, para habaib, para kiai, ustadz, guru yang hadir pada hari ini, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita, yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Guru Fatul, pimpinan Majelis Nurul Rahman. Semoga beliau senantiasa diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati pimpinan Majelis Al-Mubarak Citra Niaga, Bapak Ustadz Guru Anur. Juga saya hormati Ketua Paguyuban Sedulur Nganjuk yang hadir pada hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini. Kita dikumpulkan Allah di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita menimba ilmu ini sampai akhir hidup kita, dan mudah-mudahan kita tergolong dari Nabi Muhammad, kita bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutinan yang akan diisi oleh guru kita, Guru Fatul, pimpinan Majelis Nur Rahman dari Sepadak. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Itu kan ini aja. Muhammad. Berada bebas. Ada. Tes 1 2 halus. Tes 1 2 bersih. Sebelum mulai mungkin orang minta maaf, minta reda Habib khususnya Habib Soleh, Habib Husain Al-Duan, karena mungkin suara agak berubah, terlalu padat siang malam subuh pagi sore, udah ada istirahat, mungkin kena giliran suara hilang seminggu sudah. Jadi karena kepentingan jamaah, kepentingan umat, tetap kita pilih sholat. Astagfirullah, kita langsung aja lah karena menghemat waktu. Tawasulnya anggap bulan yang lalu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim al-mubarakah di lingkungan Citra Niaga yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan seluruh para habaib yang hadir di sini ataupun yang sementara belum hadir. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, pemimpin kita, Al-Habib Soleh Al-Khiribullah, Habib Husin, Habib Syekh Al-Hinduan, dan serta anak kami pengasuh Majelis Taklim Al-Mubarakah serta orang-orang tua yang hadir di sini semua, Ketua Paguyuban Nganjuk beserta rombongan, orang tua kami, saudara kami Pak Haji Solosok Harsono yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan waktu, kesempatan, kesehatan yang prima. Yang terpenting Allah masih menetapkan hidayahnya dalam batang tubuh kita, dalam hati kita, sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ini. Tujuan kita sama, untuk menuntut ilmu agama, ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di dalam majelis seperti ini beserta para habaib hadir dengan niat menuntut ilmu agama, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita hidup atau yang telah wafat, dosa guru-guru kita semua, dosa keluarga kita semua, bahkan dosa jiran-jiran tetangga kita, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat, doa dan harapan kita semua, khususnya hajat akhirat dengan dimatikan kita, diwafatkan kita, orang tua kita semua, ahli keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Majelis Taklim Al-Mubarakah, semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu riwayat nama sidin itu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau membawa rombongan. Sampai di perbatasan kota Madinah, beliau turun dari onta beliau. Sahabat beliau bertanya, "Wahai Imam, perjalanan kita sangat jauh lagi menuju Madinah." Imam Malik bin Anas tidak memberikan jawaban secara pasti, tapi kata Imam Malik bin Anas, "Ikuti aja apa kaifiat perbuatan kami seperti ini," kata beliau. Maka turunlah sebagian jamaah hijrah ke Madinah, jalan ke kota Madinah. Dituntun onta, onta kan dinaiki, onta itu dituntun. Sampai di kota Madinah, Imam Malik bin Anas ini dalam riwayat beliau tidak pernah membuang kotoran kecil atau besar atau liur sekalipun selama hidup di kota Madinah. Jadi beliau itu membuang kotoran dibungkus, pamben dibungkus, dirapikan. 2 hari sekali beliau membuang kotoran ini keluar kota Madinah. Dibuang keluar kota Madinah, tapi tidak membuang kotoran itu di dalam kota Madinah, tapi di luar kota Madinah seperti itu. Bahkan di dalam satu riwayat, kalau ada para ulama datang kepada beliau bertanya tentang ilmu fikih syariat, beliau jawab langsung. Bib jawab, "Mam, ini apa hukumnya?" Dijawab beliau. Bertanya tentang ilmu apapun dijawab beliau. Tetapi jika ada orang yang bertanya tentang hadis Nabi, beliau tidak menjawab. Beliau ke belakang. Beliau mandi dulu. Ini untuk bukan dalam kitab riwayat ini. Mandi beliau berwudu, beliau pakai harum-haruman
Beliau ambil satu kursi, yang kursi itu tidak pernah disentuh beliau kecuali membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Malik bin Anas, kada sejaman dengan kita, kada semakom dengan kita. Beliau sangat mengagungkan, mentakzimkan, membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau tadi sampaikan, beliau tidak pernah membuang kotoran selama hidup kota Madinah. 2 hari sekali kotoran itu dibuang di luar kota Madinah. Kenapa ditanya? Di situ ada wujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu takzimnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu riwayat. Kita duduk di majelis yang dibacakan salawat. Malaikat, kalau pian belajar adalah malaikat itu kumpulan malaikat. Kalau malaka satu malaikat sebutannya, orang malaka berarti satu malaikat. Kalau malaikat itu kada terhitung. Di dalam kitab malaikat ini dipanggil Allah, semuanya di hadrat Allah. Ditanya satu-satu malaikat ini tentang terjadinya kejadian peristiwa yang ada di muka bumi ini. Semua malaikat dapat menjawab. Ujar malaikat, wahai Allah, kami tahu kejadian A, kami tahu kejadian B, kami tahu tentang alam semesta ini. Tapi seluruh malaikat itu, pahamlah biar, seluruh malaikat itu sepakat menjawab kepada Allah, wahai Allah, kami tidak bisa dan kami tidak tahu berapa pahala yang diberikan orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu itu ketika dibacakan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat kan bisa mencatat pahala orang yang bersalawat ini. Sepakat ulama, sebagian ulama mengatakan salawat ini lebih afdal. Kalau kita bicara salawat lah. Tapi kalau kita bicara zikir, maka zikir lebih afdal. Ketika kita bicara Quran, maka Quran lebih afdal. Tinggal bicaranya aja lagi. Tapi kalau malam ini kita bicara salawat, maka salawat lebih afdal. Salawat ini ada di dalam kitab Tajul Arus. Salah satu fungsi salawat itu mendekatkan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat itu yang paling mudah adalah taharatul qalbi, pembersih hati sampian. Ingati dengan catatan di dalam kitab Fathus Samad 1, 2 di dalam kitab Busnur Rasul, bagaimana sekarang adab kita ketika duduk di dalam majelis ini dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham kira-kira? Kadang kita memberi murka kepada Nabi. Kadang Rasulullah lebih murka walaupun kita duduk di dalam majelis seperti ini. Ulama mengumpuli di dalam kitab Fathus Samad dikumpuli adab orang yang hadir di dalam majelis yang ketika dibacakan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Pian ini orang hadir, orang yang ahli majelis. Dalam kitab Ajawala Sifat, orang yang hadir majelis ilmu, jika tidak membawa adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dia mati bukan dalam keadaan husnul khotimah. Ulang, hadir di satu majelis ilmu atau majelis selawat, tapi mereka tidak membawa adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mati bukan dalam keadaan husnul khotimah. Kita garis bawahi dulu. Tetapi banyak ulun temukan dalam kitab ketika pian hadir di dalam majelis seperti ini, pian bawa adab, kemudian dapat mengamalkan ilmunya, dipastikan pian mati kebalikannya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kaidah hukum dulu ulun sampaikan, kaidah hukum lah. Jika mati 1000 orang, tidak ada satupun mati dalam keadaan husnul khotimah kecuali 1. Ingati, dalam mati 1000 orang tidak ada satu yang mati dalam keadaan husnul khotimah, cuma 1. Berarti 900. Ini dalam kitab Daqul Akhbar keterangannya. 999 mati dalam keadaan binasa. Dari 50 orang yang sembahyang, 1 pun tidak ada yang diterima. Itu kaidah hukum. 50 orang sembahyang, tidak 1 diterima. 50 orang. Dari 600.000 orang yang berhaji, Abdurrahman bin Auf mengatakan dalam satu riwayat cuma 2 yang diterima, sisanya ditolak hajinya.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ibadah kita sekarang ini? Hampir maksud ulun, umur kita berkurang, seharusnya ibadah diterima. Bala yang besar itu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, bala yang besar itu ketika ibadah kita ditolak Allah. Yang ketiga, bala yang besar itu ketika pengen beristighfar, istighfar ditolak Allah. Tapi ada jalan untuk selamat dunia akhirat itu. Imam Sayyidi, Imam Malik, Imam Qurtubi dalam kitab Syarah Qasrul Gumah mengumpuli hadis Nabi 41 yang Allah selamatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Paham? 41 macam golongan, 41 orang yang diselamatkan Allah. Di dalam kitab Qasrul Gumah, Syarah Qasrul Gumah itu Imam Sayyidi, Imam Malik mengatakan, nah salah satunya di dalam hati kita ini, di dalam hati kita ada mencintai keluarga Nabi. Cintai kan? Asalnya dikawinkan aja sih. Ini kitab yang bicara. Amal kita kadang bisa pian andalkan untuk selamat akhirat penakawa. Kadang bisa pian amal andalkan. Salah satu andalan kita nih mahabbah keluarga Nabi, selamat yang di dunia akhirat seperti itu. Cuma kita bahas sedikit bagaimana adab kita dengan Nabi di dalam majlis. Sepakat kita lah, perbaiki seperti itu. Karena ujar Imam Ghazali disebutkan di dalam beberapa kitab karangan beliau, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah takut kepada Allah. Ilmu yang merajinkan pian tentang akhirat, ilmu yang mengurangi kecintaan terhadap dunia, itu namanya manfaat. Kita duduk majelis ini memperbaiki syariat kita. Duduk di majelis kita seperti ini memperbaiki hakikat kita. Duduk di majelis seperti ini memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali itu cuma minta kepada kita 3 supaya hati Nabi senang. Rasulullah itu gembira dengan kita, cuma 3 pian gawi. Kada banyak-banyak Imam Ghazali. Hujatul Islam kurang apa beliau ini pangkatnya. Bahkan Imam Ghazali dikasap oleh Abdul Wahab Al-Syahrani, dikasap Imam Abdul Wahab Al-Syahrani, beliau pernah berbicara dengan Nabi Isa, dengan Rasulullah bertiga membahas tentang kitab Ihya Ulumuddin. Saking tingginya makam Imam Ghazali. Ujar Sidin menyenangkan hati Nabi itu cuma 3. Sebelum kita membahas kitab Fathus Samad, 1, belajar kan, duduk di majelis ilmu, hati Nabi gembira. Kalau biar nggak duduk di majelis taklim, Nabi menangis, Nabi sakit hati melihat dia. 2, ibadah wajib digawi, tapi ibadah sunnah jangan diting. Di dalam kitab ibadah sunnah itu 2 fungsinya. 1, membakar hati. 2, menutupi ibadah yang wajib kekurangannya. Contoh yang mana guru? Pian qobliyah zuhur, paham? Qobliyah zuhur adalah ada kalau 2 rakaat. Jangan ditinggalkan. Kalau perlu ditambah 2, walaupun 2-nya khairu ma'akad. Orang yang menggawi 4 rakaat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat, lepas 2 kelepasan, lepas munafik, lepas sapi neraka. Jadi jangan 2 aja pian menggawi. 2, 4 kemudian. Paham? Itu orang majelis. Senangkan hati Nabi dengan menuntut ilmu. Yang kedua, ibadah wajib yang gawi, ibadah sunnah jangan ditinggalkan. Yang ketiga, menyenangkan hati Nabi itu dosa maksiat jangan digawi. Laki-laki cukup sudah bersalawat handap. Bibi ini cukup sudah membuka aurat. Rajin bersalawat, memukul terbang tulang, pembawa sair, keluar rumah membuka aurat, kada bermanfaat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. You understand? Yeah. Mau paham kan bahasa Inggris? Mana banyu nih tadi banyu? Mana ini kah? Zamannya kopi penyebutin. Minum dulu Beb lah. Soalnya hilang nih. Sampai jam berapa nih Beb?
Paham sudah maksud dari kitab tadi? Bahagiakan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pian duduk di majelis ini dalam kitab Fathul Samad satu adabnya. Nang pertama adabnya, nyatilah. Nang pertama dalam keadaan suci dah pian. Pakaian murah tapi suci, mantap, Nabi senang. Pakaian mahal tapi bernajis. Dalam kitab najis itu ada dua, ada najis zohir, ada najis batin. Paham? Pertama, adab duduk di majelis membaca salawat ini, tempat itu suci keadaannya sudah. Di mana ada kami anak di situ boleh majelis kada mau. Di mana ada tahiyayam di situ ada majelis. Satulah kita lajui, tempat itu suci. Suci. Nang kedua, kalau pian hadir majelis seperti kalau membaca salawat niatnya itu hanya membesarkan Nabi. Kada bercampur niat. Kemana ke majelis mau barakah membaca salawat, apa? Mentakzimkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan Nabi. Jangan karena makanan. Jangan karena kawal, kada bermanfaat pian. Jadi hadir ke majelis salawat itu membesarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tempatnya itu terhormat di dalam kitab. Pahamlah pian terhormat itu di masjid, di langgar, di majelis. Jangan kalau pian di rumah silahkan membuka majelis. Cuma belajar berdahulu, buka kitab Sahih Tarmuji, buka kitab Bahrul Maji, jangan bersalawat di dalam tempat itu jika sesuatu yang ada diharamkan dalam hukum syariat. Satu patung ada, Nabi murka dengan pian. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, patung ada berdiri. Bubar biar di majelis itu jangan hadir. Paham? Nang kedua, di dalam majelis itu kadang-kadang terbuka aurat. Gambar kah? Apa? Kalau gambar kayak itu kayak apa guru? Mau lihat? Bahkan Imam Ghazali mengatakan kalau pian ingin mempunyai keturunan yang sama pangkatnya dengan Imam Ghazali, sama pangkatnya dengan guru Sokompol di dalam ilmu fikih, sunnah pian pahamlah ini orang tua semua. Sunnah ketika berhubungan suami istri memandang wajahnya, fotonya orang soleh. Lahir pian dalam kitab kata Imam Ghazali, anak akan mewarisi sama dengan yang di foto tersebut. Ini di kamar foto apa, Bib? Lu namanya Meriam Belina. Iya, anak kayak artis. Ini pernah ulun buktikan, Pian. Ada bibi ini datang ke rumah, mungkin umurnya 18 tahun Pak Ji. Dengan mamanya. Kalau ulun ini pernah melihat, kada pernah, tapi pernah menonton film Cinderella. Kayak apa Cinderella tuh? Identik paling manis di muka bumi dah. Rambutnya bergulung-gulung sini sedikit. Rambutnya berpirang-pirang. Putihnya tuh lebih putih daripada susu. Datang ke rumah ulun. Berkisah dengan ulun. Walaupun mata ulun ini haram melihat, tapi karena nyaman tetap ulun lihat. Karena ulun kada pernah melihat Cinderella. Karena yang datang ini Cinderella ulun lihat. Ya Allah jar ulun, ini karena Mas Cinderella di hadapan ulun hanya dalam film, di video, di bioskop bahari kalau. Sampai ulun bertanya dengan mamanya, kok kayak apa pian maulah anak kayak Cinderella nih. Orang ini bongol di agama, kada mengerti di agama. Ilmu syari kada paham, tapi kenapa anaknya kayak Cinderella? Jadi ujar mamanya, guru, aku nih pengagum Cinderella. Di kamarku tuh ganal foto Cinderella. Bila aku berhubungan dengan lakiku, aku pandang terus Cinderella tuh. Makanya anakku kayak Cinderella, kata si Din. Nah, jadi mun hendak anak nang kaya guru Sokompol, sang guru Sokompol. Tergantung pian aja tuh. Itu pendapat dari Imam Ghazali yang aku temukan dalam kitab. Kan kayak seleng dipasang ya, gitar terus anak. Paham sudah? Paham?
Kayak Pak Suroso apa siapa nih? Warsono, ya kayak Warsono aja lahir anak pian kayak itu. Paham sudah? Nah, itu. Jadi hadir ke majelis untuk yang membesarkan Nabi. Lah, terhormat tempatnya. Makanya itu jangan umpat-umpat. Oh ini NU kita kacau dah. Membaca salawat di gereja. Bersalawat di gereja. Kayaknya kan ada wadah lagi dong mulia. Banyak lo dah. Nah tuh. Dah, jangan umpat pian. Ada sini mau bayar itu kita gereja bersalawat dosa 4. Orang bahari masuk gereja itu 40 hari aja sial gak? Orang bahari itu. Walaupun dalam kitab Tanbitul Ghafilin, dalam kitab Sharathul Mustaqim, dalam kitab Anatat Thalibin, makruh sembahyang di dalam gereja atau di samping gereja. Makruh tuh. Sah hukum fikih, tapi kada dapat pahala. Gereja, masjid hancurkan, jangan diizinkan. Tapi orang Islam ini keraslah. Kalau sudah masjid terdahulu berdiri, di samping itu orang mendirikan penyembahan selain Islam, mereka pasti menolak. Kenapa? Karena dalam hukum makruh sembahyang bersampingan dengan ibadah selain daripada ibadah orang Islam. Paham sudah? Dan di sini masjid tanah kosong dibangun, jangan diizinkan. Mudah-mudahan wali kota mendengar ceramah ulun malam ini. Kalau mudah-mudahan. Tempat ini terhormat. Kemudian tempat itu kata Imam Ghazali, kalau membaca tempatnya bersih lagi haram. Mana dupa, kalau dupa. Dupa ini, Assalamualaikum ya rohul amin ala qalbi litakuna minal munzarin. Jadi kalau pian dalam kitab Hidayatus Salikin, dupa ini paham lah pian. Buhur. Ini wasilah malaikat supaya bisa datang ke majelis. Paham? Kalau pian belajar kitab Hidayatus Salikin bab adab zikir ketemu ini. Kalau orang pada syirik berarti menyirikan kitab Hidayatus Salikin. Dalam kitab tuh kalau bahkan sunnah beribadah dengan buhur nih. Lupa. Nyalai lupa. Malaikat mencium bau harum dan suka. Lupalah. Anak ulun ini Laos Tarim 12 tahun. Di Hadramaut itu melihat seorang ulun lancar di bawah sana. Lupa tuh kada dia lagi. Nah di baju dibuka baju. Nah di Mekah tuh kalau maharimi Baitullah dupanya tuh 2x2. Kayak nih 2x2 ganalnya diangkat, diarak, mauqub Baitullah. Di mana syiriknya? Nang dilarang itu dupa nang warna habang tuh nah. Berdiri pian di muka rumah nah. Hayang. Itu dilarang. Yang datang lain. Ada yang habang tuh. Habang tuh. Tapi sini masalah handap. Hayang. Oh kita silahkan berdupa bagus. Nah, dupa yang paling bagus. Di rumah itu dupa. Di rumah ulun tuh hampir 24 jam dupa kalau pernah mati. Walaupun kada majelis bib, nyalakan terus. Dupa lah. Harum, sunnah pakai harum dupa itu. Nah, sunnah menggunakan dupa kalau majelis kemudian nang hadir usahakan pakai minyak wangi jari Imam Ghazali. Lelaki tapi nyala. Bibi ini jangan berminyak harum. Riwayat Sayyidina Umar, hadis ini kalau Sayyidina Umar, bibi ini bila berminyak harum sama hukumnya berzina. Berapa banyak laki-laki mencium bau parfum bibi ini, sama dia berzina dengan laki-laki yang mencium itu. Kalau bibi ini boleh berjalan dan dia keluar rumah memakai minyak harum, maka wajib mandi junub. Itu hukumnya. Laki-laki parfum. Cuma jangan pian di majelis manapun, khususnya di sini, jangan ketika tola'al berbagi minyak harum, jangan. Ini kebanyakan orang bilang tola'al berbagi minyak harum. Ulun temukan dalam kitab ketika tola'al dibagi minyak harum, itu memurkai kehadiran Nabi, menghalangi kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan pian berbagi minyak harum, tapi sebelum. Jangan waktu ya Nabi salam berbagi minyak harum, murka Nabi kepada pian.
Sebujurnya membaca salawat pian kalau dalam kitab bukan patu samat Gusnul Rasul seperti orang nang sembayang nang memakai khusyuk tanpa ada gerakan lagi. Itu nang sempurna, Nabi nang senang. Bagi minyak harum, tapi jangan ketika tolaal. Ini kan banyak ibu-ibu banyak. Tolaal berbagi minyak harum berjalan sudah. Nabi murka dengan pian. Mun hendak berminyak harum itu di awal. Paham sudah? Nah, dalam fikih kalau minyak harum berbeda hari lah. Ngerti? Untuk hari Jumat itu mereknya Kasturi Bipai. Hari Jumat jangan merek lain, jangan malaikat subuh, mukhalat, out, jangan dipakai. Sunnah kata Nabi di dalam kitab, kalau hari dan malam Jumat parfumnya mereknya Kasturi. Bahkan di dalam kitab Siratal Mustaqim, Bibini meninggalkan Kasturi. Paham? Meninggalkan Kasturi ini, dan Kasturi dipakai untuk minta maaf di tempat Bibini itu hukumnya sunnah muakkad, makruh meninggalkan. Kenapa? Dalam kitab Kasturi itu oleh minta maaf nih Bibini pakai Kasturi itu, disapukan di tempat pakaian Bibini, dipakai sunnah nih, sunnah muakkad, sunnah Nabi mengatakan sunnah lah, makruh meninggalkan sunnah. Kenapa ujar Rasulullah? Kasturi nang pian pakai itu satu mengharumkan tempat Bibini itu, nang kedua menyebabkan cepat Bibini ini mempunyai keturunan. Itu dalam kitab Siratal Mustaqim belum temukan. Kalau lelaki di awal punya harum, hari Jumat Kasturi mereknya Bibini di tempat itu. Sunnah. Di dalam kitab itu supaya harum, nang kedua minta maaf yang lambat belum mempunyai keturunan, seperti itu disapukan cepat. Di rumah ulun tuh mungkin 18 orang lah yang lawas bahasanya belum mempunyai keturunan, pakai Kasturi itu semua sekarang punya keturunan. Kenapa? Berpegang kepada dalam kitab Siratal Mustaqim. Ulun ini pakai kan lagi sudah, bini sudah tuh habib baik. Kecuali mencari lagi dengan om, baru kau Kasturi itu pakai. Tuhannya maharuminya lagi. Coba pian pakai Kasturi itu, kadang mencium di pipi lagi bini, harum di situ. Hayum. Wah, panjat. Banang Tuhan mengingati nih Kasturi. Kemudian kalau pian berselawat ini sedikit lagi lah. Kalau pian di majelis ini, ulun sampaikan jangan majelis selawat, majelis ilmu bercampur laki-laki dengan perempuan. Hukumnya haram. Maka itu ada batas masih. Nang dilarang itu nih lelaki, nih bibini, nih lelaki, nih bibini. Kayak di TV itu, iyalah. Pengajian ya Allah, bibini laki. Itu dalam kitab ulun temukan gurunya nih napian paham lah ya. Muridnya berdahulu masuk neraka daripada orang menyembah berhala 100 tahun berdahulu. Hadir biar di majelis kayak itu bercampur berdahulu masuk di dalam neraka daripada orang menyembah 100 tahun. Jadi berpisah majelis itu. Itu berpisah. Jangan bibini laki. Tidak boleh. Kada boleh. Selawat hukumnya sun. Berpisah itu hukumnya wajib. Nah ini kan kalau berpisah gitu boleh hukum itu. Nah, bibini lelaki di TV pangrom itu kalau pengajian ya Allah, bibini lelaki ada lagi yang membedakan. Makanya ada di satu masjid ulun jujur baca kitab ini sedih melihat. Di hadis Nabi itu ya Rasulullah di akhir zaman sayyidil al zaman nih, sampai masanya zaman kita nih. Islam tinggal nama. Agama tinggal merek. Orang yang sembahyang ke masjid banyak tapi hati mereka kosong mengingat Allah. Orang yang membaca Al-Quran banyak tapi mereka tidak membawa adab. Rasulullah mengatakan seburuk-buruk umatku pada waktu itu siapa? Ulamanya, gurunya yang membiarkan kebodohan, kejahilan terhadap masyarakat, membiarkan kebodohan, kejahilan kepada jamaah, dan jamaah itu salah terus-terusan, maka ulamanya ini paling buruk di muka bumi. Ya. Paham?
Makanya dari Imam Ghazali dalam kitab itu, kalau belajar cari ilmu nang sakira-kira pian menambah takut kepada Allah. Kalau kita bicara padilat aja, pian kan takutan dengan Allah. Disuruh bersalawat, pian bisa sudah bersalawat. Tapi buka kitab bin Adabil Nabawi, banyak orang yang bersalawat yang dapat murka Allah, pian. Silakan kita membaca salawat, tapi cari yang merusak salawat. Kita bicara sembahyang mudah, tapi cari yang merusak ibadah sembahyang kita tuh mana? Mana yang makruh, mana yang haram, mana yang batal. Kita disuruh baca selawi, sekali dibalas 10 dibalas 100, semua bisa biar. Tapi kenyataannya kita rusak dalam adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pian jangan dengan Nabi, dengan Habib ya, berdua nih, kalau ada pian mati pian kada husnul khotimah. Apalagi dengan Datuk Sidin. Paham maksud ulun? Kita ke majelis taklim memperbaiki amal kita. Pian kada bisa mengamalkan step by step, perlahan demi perlahan, satu persatu diperbaiki. Dulu sembahyang kada bawa kopiah, dapat ilmu bawa kopiah. Dulu sembahyang kada bawa usali misalnya, silakan sah hukum fikih. Tapi ketika belajar, sudah pakai usali. Dulu bawirid kada bertasbih, sekarang bertasbih. Di mana dalilnya guru? Dalam kitab Tazkirah Mustafa. Dalam kitab Ad-Dardil semua nabi, sebagian nabi disebutkan dalam kitab pakai alat. Tapi bentuknya bukan tasbih. Ini orang belajar namanya, berubah. Dulu nang rusak ibadah diperbaiki. Dulu kita kada isi adab dengan Nabi, sekarang harus beradab. Pahamlah pian. Kalau pian kada beradab dengan Nabi, kurang adab dengan Nabi, buka dalam kitab Al-Qirtas pada suatu ketika pian berdiri di padang mahsyar, paham? Jika sementara kita belum beradab kepada Nabi, bagaimana Nabi ketika di padang mahsyar memanggil sampian, sedangkan sekarang pian kada punya adab dengan Nabi seperti itu. You understand? Yes. Minum dulu Biblah. Minum. Kita santai aja Biblah. Ulun memang kayak ini suara. Hati ulun lembut aja Biblah. Cuma ada kawin aja mau lagi. Lah, itu jangan baca ambor. Kemudian yang terakhir ulun sampaikan, kalau membaca salat makharijal hurufnya diperhatikan. Jangan tersalah. Sayyidina, mana ada Zaidina? Orang sin biasa loh, ini Sayyidina. Keluar lepas. Dalam kitab Tajul Arus, jika membaca salawat ini, tapi memanglah ilat kita berbeda, kada sama. Makanya ulun kada wani jadi imam bib, karena ulun kada termasuk orang yang bukan fasih bacaan. Rukun qauli kada sanggup ulun, kayak itu rancak 4 ulun. Di masjid mana-mana ulun kada wani jadi imam karena mahrijal huruf ulun kada pas. Kan dalam fikih itu kalau sembahyang tuh membaca Fatihah cedera 1 huruf batal lah. Batal. Minimal makruh, mana makruh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Makruh jadi imam. Kalau jadi imam, kalau untuk diri sendiri kada makruh. Kan yang imam pela-pela tuh jangan jadi imam. Mundur dulu. Ar-Rahmanirrahim. Allah. Rapnya tuh nah. Sama membaca salawat. Nang kira-kira nang bak takarak-karak suara memindir aja dulu, menyahut aja. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Suara orang mendengar kada nyaman juga ditagur kalau tersinggung. Bagus mundur. Lah, karena kita menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi membaca salawat, apalagi salawat inilah kaifian sembahyang itu. Salawat ini banyak malah, Bu. Salawat dalam kitab salat itu 6.000 lebih salawat. Macamnya tuh. Tergantung nama nabian. Hendak salat pendek, silahkan. Hendak yang panjang, silahkan. Yang penting membaca salawat ini bisa adab dengan Nabi itu aja. Namun kada beradab dengan Nabi, kasihan Nabi. Nah, yang terakhir
Nah, di dalam majelis itu, di dalam rumah tempat itulah sekali lagi itu aja tadi. Jangan ada gambar-gambar yang terbuka aurat, patung, boneka. Biar sembayang lah, sembayang tuh ada selawat lah. Ada. Berarti masuk. Kalau pian sembahyang di rumah tuh lemari hias di dalam kitab Sahih Tarmudi, dalam kitab Bahrul Majid ini lemari pian berdinding situ nampak jelas ada boneka. Boneka itu disimpan di lemari hias. Haram pian membaca selawat di situ. Haram pian sembahyang. Bahkan di dalam kitab memasuki rumah yang ada seperti ini haram, berdosa. Itu hukum. Tapi kenyataannya banyak orang pakai. Banyak. Di rumah boneka disimpan. Silakan pian mau nukar boneka, tapi boneka itu dimainkan. Jangan dimuliakan di dalam lemari hias. Pian gak usah tuh. Pian masuk rumah orang yang ada yang itu tuh haram hukumnya pian. Kan itu dalam kitab Sahih. Pian sembahyang baca salawat kalau kayak pahan Rasulullah datang. Kayak apa rohani orang soleh itu datang. Sedang di rumah kita ada sesuatu yang diharamkan. Patung tinggal, boneka tinggal, gambar terbuka aurat tinggal. Nang terakhir minta maaf bilah kalau ada salah. Dalam kitab Qorol Masail, tolong pian di rumah tangga pian 10 nyanggap anak ulun semua. Ya anak ulun semua lah. Ulun sembahyang, kita semua sembahyang. Minta maaf yang masih satu aja nambah kuku panjang. Di rumah tuh satu aja nambah kuku panjang. Satu. Buka dalam kitab Qorol Masail. Malaikat rahmat tidak akan pernah hadir ke dalam rumah itu lagi. Lari dah. 2 dalam kitab Sahih Bukhari. Kuku yang panjang itu lebih kadarnya itu tempat iblis bergantung di kuku itu. Jika ada iblis, malaikat rahmat kada masuk. Kasihan nang sembahyang, kasihan nang membaca salawat, kasihan nang membaca Quran gara-gara satu anak nang bakuku panjang. Di rumah tuh sudah hilang keberkahan. Dan jadi hati-hati hidup ini. Emang kada belajar bini kuku panjang, seorang ahli ibadah tahajud malam kada berhasil tahajud pian. Kenapa? Malaikat rahmat itu kada hadir di rumah pian jika ada nang bakuku panjang tadi di situ. Tolong ditatak, jangan memudarat pian masuk ke masjid sembahyang Jumat rahmat sudah hilang gara-gara pian menanggung dosa orang yang hadir. Nasnya dalam kitab Qorol Masail. Paham sudah? Nah, jadi karena belajar tetatak koko. Guru aku nata koko hari apa terserah aja dulu pian. Kalau hendak belajar nata koko, buka kita Samsul Ma'arif Kubura, buka kitab Tajul Muluk. Mulai sini. Kalau kanan sini, tahan jangan dikunci, jangan dipotong. Ambil sini, tutup dengan ini. Sunnah. Hidupkan sunnah Nabi walaupun dengan memotong kuku. Jangan memotong kuku dari sini, kada ada sunnahnya. Sunnah dari sini, bukan dalam kitab Tajul Muluk. Kalau dari kanan, nih. Jangan digunting dulu, jangan diletak. Ini, tahan. Tutup dengan ini. Kalau batis dari kanan ke kiri. Bila motong kuku, Senin, Kamis, Jumat. Yang paling bagus itu Kamis, bukan Jumat. Dalam kitab Tajul Muluk, Kamis menata kuku mewarisi kaya ilmu, kaya harta. Jadi mau anak jualan bagus tuh nata kuku hari Kamis. Tapi bibi inilah kuku termasuk kada boleh dibuang sembarangan. Nah bibi ini batatak rambut dibuang ke sampah, dilihat lagi-lagi termasuk aurat haram punya. Jadi wajib disimpan, dibuang gitu tuh. Betul. Itu caranya hidup supaya bisa selamat. Dalam kitab Samail itu ulama menghitung gitu. 173 sunnah Nabi ditinggalkan pagi. Paham lah. Di zaman kita ini 173 sunnah Nabi hilang dalam kehidupan kita. Kita nata kuku kada pakai hari lagi. Kita nata kuku ini kada pakai lagi dah. Menggunting rambut hari apa ya? Menggunting rambut hari apa lagi?
Sangat dakati kalau pian ada balbala menggunting hari Rabu kayak gugur rambut ini satu bidadari diciptakan Allah Ta'ala. Tapi hari Rabu. Kenapa? Dalam kitab Saramatul Badrian Rasulullah mentahlul Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pada hari Rabu. Jadi kalau mau gunting hari Rabu, jangan hari lain. Sunnah. Nah besok Rabu lah. Nah sunnah gunting. Esok Selasa lah. Nah Selasa Rabu gunting. Begundul boleh lah. Sunnah. Tapi ada beberapa tempat setelah pian tabu pada sunnah. Ketika sembuh dari gila boleh sunnah. Nabi segila digundul sunnah. Habis tahu ada beberapa tempat yang kalau begundul. Tapi guru kalau panjang rambut boleh lah. Boleh, kan ada masalah. Sampai sini boleh. Sampai ke murid laki-laki boleh. Yang penting kalau mandi hadas diperhatikan. Itu aja. Imam Haddad, IBC guru Imam Atos. Imam Haddad ini dikenal zikir 1 miliar. Sini mengarang kita dari Salatul Mawanah. Mengarang Sarah Ratibul Haddad. Sidin ini 99% mengikuti Nabi, mutabah Nabi dapat 99% sama apa yang dicara di Nabi hidup ikuti. Karena ada bisi guru, ujar guru Sidin, jangan kau ikuti 100%, berarti kau sama dengan Rasulullah. Ditinggal Sidin yang satu di apa yang satu ini tinggal itu? Rambut pendek rambut Sidin. Tapi ketika wafat Imam Haddad itu rambut Sidin berpanjang sama dengan Nabi baik. Ketika wafat beliau mengikut Nabi ini sama 100% dapat. Tapi ketika sudah wafat hebatnya beliau. Dan kita 1% aja mengikut Nabi sudah alhamdulillah ya. Entah kok mengunting hari Rabu, makan duduknya kayak apa. Sunnah Nabi banyak kita tinggalkan. Makanya dihitung ulama 173 sunnah Nabi di zaman kita hilang nggak. Kada ada lagi memasang baju ngerti. Kalau nampak kayak kancing bukan dari atas, dari bawah. Sunnah Nabi. Jangan memasang dari atas kada mau. Berselawar berduduk, jangan berdiri. Ini masang selawar berdiri kada sunnah. Kan kita tinggalkan kalau pian berdiri di padang mahsyar dan Nabi kam dalam hidup aja kam tinggalkan sunnahku. Kayak apa Nabi yang memanggil pian di akhirat. Kan sunnah Nabi berselawar, berduduk. Apa duduk berselawar. Ini kada berdiri. Sampai ulun belajar satu kitab dengan guru. Ujar guru kami itu ikam kalau bertapih memacul tapi itu jangan dari atas ke bawah karena tapi ini khusus di bawah. Sampai di situ bipai mutabahnya kepada Nabi ini. Lu kan saya pikir dulu, jangan kalau tapi itu macu kadang ke atas kalau lah, kadang ke bawah, sunnahnya ke bawah. Kan saking orang-orang soleh itu mutabah kepada nabinya luar biasa seperti itu. Mungkin itu aja lu sampaikan Habib lah, minta ampun. Ulun kalau mengajari Habib nih alim lah dulu Habib lah. Cuma karena ulun disuruh bipai menjunjung perintah. Kalau perintah pian, kemudian di sini, nah mati sudah berarti habis baterai. Habis baterai lah. Mungkin itu aja ulun sampaikan lah. Mudah-mudahan pian bisa istiqomah. Kan ulun bawa satu kitab. Kalau pian istiqomah di sini duduk belajar, walaupun bahasanya masuk keluar, ada 40 diberikan karamat pian. 20 di dunia, 20 di akhirat. Ada disebutkan Imam Ghazali, asal istiqomah. Jangan hari ini turun, sebulan kada turun lagi. Usahakan istiqomah. Pian datang dari rumah terbang ke sini, ugur di sini, tapi sebulan, 3 bulan sekali kada hebat. Baik yang berjalan parkir di situ, tapi seminggu sekali lebih dipandang istiqomah ini daripada nang 1 bulan walaupun terbang. Sudah. Jadi mudah-mudahan bisa istiqomah kita isi majelis seperti inilah belajar hidup ini. Kalau buka kitab banyak tentang masalah orang yang kerugian kadang menuntut ilmu. Aduh, pahit kan. Jangan coba-coba kada hadir majelis ilmu lah. Jangan sampai kada hadir majelis ilmu. Sekali lagi hadiri
siapapun yang mengisi ambil manfaatnya, kemudian mudah dapat mengamalkan ilmu tadi. Itu jangan sampaikan mengambil berkah. Kita ada Habib Soleh Alerin, minta doa sedih, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana taqabbal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Wa maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina. La barakatan fi rizqina wa tawbatan wa rahmatan lana. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa rafa'na fi sak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina. Menjamin mukminin dan mukminat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbika wa rahmatika khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbika wa rahmatika khairur rahimin. Amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم من قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doanya mudahan kita berkah kumpul sini. Biar Habib seperti ini menambah keberkahan kita. Juga mewakili anak ulun di sini, suatu majelis. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan yang dicatat sebagai orang ahli dalam menuntut ilmu agama. Dan jika dicatat maka mati kita dipastikan dalam kitab mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau anu boleh tengah dalam tinggi kan Pak maunya kerusakin mau halo ambil piringnya. Oh sama-sama Habib jangan usah. Jangan. Dosa sama-sama ini aja dosa. Dosa. Jangan. Usah berbelah berdiri usah berbelah. Malih kalahkan. Jalan. Julung Habib. Dosa ada Habib. Misalnya enggak dosa. Julung Habib lah. Jangan Habib. Habib kalau saya Habib